میں ایک باغ آپ کو دے دیتا ہوں، اپنا ایک گھر بھی آپ لے لیں، میری جو ویلتھ ہے اس کو بھی ہم ہاف کرتے ہیں اور ہاف آپ لے لیں، یہاں تک کہ the wives that I have ان میں سے آپ کو جو پسند ہے میں اس کو ڈیورس دے دوں گا and you can marry her. He got 20 wounds، ان کو 20 زخم لگے، اور ایک زخم تو ایسے تھا کہ ایک جب ان کو تیر لگا ان کے سیدھا آ کے جو میں آ کے، جو کہ ان کے ٹیتھ کو جا کے لگا، ٹوتھ کو، جس سے جو ہے جب انہوں نے اس ایرو کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی عبد الرحمن بن عوف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور جب انہوں نے لیفٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، he saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for 3 days۔ عبد الرحمن بن عوف he did not sleep، یعنی انہوں نے پھر گلی گلی گئے، مدینہ کے جو بزرگ تھے، بچے تھے، یہاں تک کہ the women of مدینہ سب سے پوچھا کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم آل آف یو۔ الحمدللہ آج دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ ہم مختلف صحابہ، صحابیات اور انشاءاللہ مزید کچھ پرسنالٹیز ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو باعث بابرکت بنائے اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جن صحابی کا میں نے انتخاب کیا ہے، his name is عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جو کہ ریگولر یہاں پہ آ رہے ہیں برادرز، آپ کو ایٹ لیسٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عشرہ مبشرہ کون ہیں۔ آل رائٹ، تو آئی وونٹ گو انٹو دا ڈیٹیلز، انشاءاللہ آپ ہو سکتا ہے میں آپ سے سرپرائز ٹیسٹ بھی لے لوں، آل رائٹ، اور جو کنسسٹنسی سے آ رہے ہیں تو ذرا ہوشیار رہیے گا، آل رائٹ۔ تو بہرحال ہی از فرام دی عشرہ مبشرہ، اور ان کی اگر ٹرائب کی بات کی جائے، ہی از فرام بنو زہرہ، اور بنو زہرہ سے یہ بلانگ کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں، ہی از آلسو فرام عشرہ مبشرہ، اور وہ بھی بنو زہرہ سے ہیں، اینڈ ہو از ہی؟ نو، ہی از فرام بنو تیم۔ اب یہاں پہ جو نوٹس ٹیکر ہے نا، وہ انشاءاللہ بازی لے جائیں گے۔ تو ٹرائی ٹو میک نوٹس ایز مچ ایز پاسبل، ٹرائی ٹو میک دا بلٹ پوائنٹس، جو بھی آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کیچ کرتے ہیں، آپ کو جو سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ اپنے موبائل ڈیوائسز بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ ایئرپلین موڈ میں ڈال دیں، آل رائٹ، اور اپنے جو ہے نوٹس میں آپ پھر نوٹس آپ انشاءاللہ نوٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں۔ ہی از سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص وہ بھی بنو زہرہ سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب وہ بھی بنو زہرہ سے ہیں۔ تو دیز تھری پرسنالٹیز بلونگ ٹو بنو زہرہ۔ اور اگر ہم عشرہ مبشرہ کی بات کریں، all عشرہ مبشرہ they belong from قریش، وہ قریشی ہیں۔ اور ابن سعد اپنی طبقات الکبریٰ، یہ ہسٹری کی بک ہے، اینڈ اٹ از ون آف دی کلاسیکل بکس آف ہسٹری، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عبد الرحمن بن عوف کا انیشلی جو نام رکھا گیا تھا دیٹ واز عبد الکعبہ اور عبد عمر، یعنی دونوں میں سے یہ ایک نام تھا۔ اور جب عبد الرحمن بن عوف اسلام لے کے آئے تو رسول اللہ نے ان کا نام چینج کیا، تو یہاں سے ہمیں انڈیکیشن یہ بھی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی ایسا نام تھا، جیسے دیکھیں ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، عبد الرحمن، اب ان کا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ، تو رسول اللہ نے جو نام کلیش کرتا تھا کسی اور کا بندہ جس سے نسبت ہوتی تھی تو اس کو چینج کر دیتے تھے، تو انہوں نے عبد الکعبہ سے چینج کر کے عبد الرحمن کر دیا۔ اور ان کی اگر پرسنالٹی کی بات کی جائے، he had a light skin, comparatively he had a fair skin، اور ان کے گھنے بال تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے، اور زیادہ تر اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مرد بھی they used to have long hairs، ان کے لمبے بال ہوا کرتے تھے، and they used to tie knot۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ back in the days when I was in Muscat، ہمیں نا ایک پروجیکٹ ملا تھا، وہ ایریا ایسے تھا، عمان کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ عمان، یمن اور سعودی عربیہ کے بارڈرز جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں پروجیکٹ یہ ملا تھا کہ وی ہیڈ ٹو ڈو دی فینسنگ ورک۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے، یہ جو حوثیین کا ایک مسئلے مسائل چل رہے تھے، اور یعنی خلیج ایک طرف تھا اور حوثیین کے الگ تھے، تو وی گاٹ دا پروجیکٹ، اور ہمیں وہ فینسنگ کرنی تھی، اینڈ سبحان اللہ
آپ نے رب الخالی کا نام سنا ہے؟ دی ایمٹی کوارٹر، کس نے سنا ہے؟ ماشاء اللہ، ربع الخالی اس کا مطلب ہے دی ایمٹی کوارٹر. اٹ از سیڈ کہ اٹ از ون آف دی ہارشسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ. یہاں پہ تینوں جو ملک ہیں ان کے آپ کہہ لیں کہ ڈیزرٹ ان کی باؤنڈریز بھی ملتی ہیں، اور یہ بڑا ایک وسیع ترین جو ہے صحرا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ if anyone goes in alive nobody comes out alive. یعنی یہ کہاوت بھی جو ہے کہی جاتی ہے، لیکن بہرحال ریڈ بل نے اس میتھ کو جو ہے سائڈ پہ کیا، اور ریڈ بل نے وہاں پہ اپنے ایونٹس بھی کروائے. تو بہرحال جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ ایک تو کوئی کارپیٹڈ روڈ نہیں تھا، اور وی ہیڈ ٹو ٹیک 4 wheels. اور وہاں پہ جب گئے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، پورا کچا ریگستان. جب ادھر گئے اور وہاں پہ پوری ایک بستی ہے، اور وہاں پہ اسکول بھی گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آئی کین اسٹل ریکال، اتنے لمبے لمبے ان کے بال تھے. اینڈ سبحان اللہ آئی تھاٹ کہ میں واقعی 1400 سال پیچھے چلا گیا ہوں. یعنی عربی ہیں، اور یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اونٹوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور ان کی بات کرنے کا سٹائل بھی بڑا عجیب و غریب سٹائل ہے. اور وہاں پہ سلالہ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کچھ عرب ہیں جن کو جبالی کہا جاتا ہے، وہ جبل میں رہتے ہیں. ان کی لینگویج تھوڑی بہت ریلیٹ کرتی ہے جیو سے، ہبریو سے، تو لیکن بڑی مزیدار ان کی عربی ہے. تو بہرحال تو عرب، بیک ٹو دا ٹاپک، عرب جو ہے بڑے لمبے بال رکھا کرتے تھے. اینڈ ہی یوز ٹو ہیو دیٹ میسکولین ناٹ جو ہے اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے. 5 ایسے صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام انہوں نے قبول کیا. اینڈ آئی وڈ لائک یو ٹو ہیلپ می آؤٹ کہ ان کے نام کیا تھے. عثمان، اوکے جسٹ کام ڈاؤن ون بائی ون انشاءاللہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. ابو عبیدہ کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت دینے کی وجہ سے وہ اسلام لے کے آئے، اور کچھ جو ہم نے لاسٹ ٹائم میرے خیال سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی تھی، وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ کے ہاتھوں جو ہے پر ایمان لے کے آئے تھے. تو بہرحال دیز آر دا 5 صحابہ who accepted Islam at the hands of ابو بکر رضی اللہ عنہ. اچھا، اسلام لانے سے پہلے ہوا کیا تھا کہ ہی واز اے ٹریڈز مین، یعنی وہ تجارت کیا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ماشاءاللہ ہی واز if not billionaire, multi-millionaire of his era. ہوا کیا کہ ان کے کیراوین جاتے تھے یمن، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ قریش میں ہمیں آتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی یمن میں کیراوین جاتے تھے اور پھر شام کی طرف جاتے تھے. تو ایک دفعہ یہ اپنے سامان کے ساتھ جب یمن گئے، تو جب دوسرے مرچنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہوئی تو ان کو ایک مونک ملا، ایک راہب ملا. تو راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو عبد الرحمن نے بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں. تو پھر مونک نے یہ پروفیسی کی، اس نے پیشن گوئی کی کہ ایک پروفٹ آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، وہ بت پرستی کے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ ایک اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا. تو یہ جو ہے جب اس نے پروفیسائز کیا تو عبد الرحمن بن عوف اپنے وہ ڈیلنگ کر کے جب واپس آئے تو فوراً ہی آ کے وہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ واقعی واٹس نیو، واٹس ہیپننگ اراؤنڈ ان مکہ. تو ان کو بتایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ نیوز بریک کی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلیم ٹو بی اے پروفٹ. تو جب انہوں نے یہ سن لیا اور جب ان کی جو پروفیسی میچ کی تو پھر عبد الرحمن بن عوف وہ ایمان لے کے آ گئے. اور ان کا ایمان لانے کا جو وقت ہے جب اسلام لے کے آئے، that happened before even دار الارقم was established. دار الارقم آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلا گھر تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پہ جو ہے جمع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیتے تھے اسلام کی. اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام جب آگے بڑھتا رہا اور جب مسلمانوں کے لیے مشکل کر دی گئی زندگی، تو رسول اللہ نے حکم دے دیا کہ یو کین مائگریٹ ٹورڈز حبشہ. اور حبشہ کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 ہجرتیں ہوئی تھی حبشہ کی طرف. there were 2 migrations. تو پہلی دفعہ عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں حبشہ کی طرف اور ایک رومر سامنے آتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے جہاں پہ جو مسلمان حبشہ میں تھے کہ مکہ والے اسلام لے کے آ گئے ہیں، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس رومر کو بیس رکھتے ہوئے جب when he came back تو پتہ چلا کہ یہ تو صرف it was merely a rumor، اور پھر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہ واپس حبشہ نہیں گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا، وقت گزرتا چلا گیا.
اب حکم آ گیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف ہی پیکڈ اپ ہز بیگز اور پھر جو ہے وہاں پہ جتنا ہو سکے سامان جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا اور مدینہ کی طرف گئے. اور ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہسٹورینز، کہتے ہیں صاحب الحجرتین، یعنی وہ لوگ، وہ صحابہ یا صحابیات جنہوں نے دو ایٹ لیسٹ جو ہجرتیں کی تھی، ان کا بھی بڑا اعزاز ہے، آنر ہے اسلام میں. کیونکہ جب ہجرت کی بات ہم کرتے ہیں نا، ہجرت کرنا کہنے میں تو آپ بار بار سنتے ہو کہ فلاں صحابی نے ہجرت کر لی. کیا اپنا گھر چھوڑنا، اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑنا آسان بات ہے؟ اللہ کے لیے آسان بات نہیں ہے. اپنا کاروبار، اپنے ریلیٹیوز کو چھوڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سو یو مائگریٹ. تو یہ ان کا جو ہے اعزاز تھا. ہی واز ون آف دی صاحب الحجرتین. وہ انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی تھی. اور سعید بن جبیر تابعی ہیں رحمہ اللہ، وہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ وہ لوگ تھے کہ جنگوں میں رسول اللہ کے یہ آگے ہوا کرتے تھے اور نمازوں میں رسول اللہ کے پیچھے ہوا کرتے تھے. لائک بیوٹیفل میٹافور. وہ بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اکٹھے رہا کرتے تھے. اور پھر ہوا کیا کہ جب ہجرت کا وقت آیا، اور آپ کو پتا ہے مہاجرین سابقون الاولون، جب انہوں نے ہجرت کی، وہاں پہ تو ایسا سسٹم تو نہیں تھا کہ they were بینکس اور یہاں سے آپ نے اپنا جو فنڈز ہیں آپ نے وہاں پہ ٹرانسفر کیے اور وہاں سے آپ نے ودرا کر لیے. کوئی ایسی جو ہے ایسی پروبیبلٹی تھی نہیں، اوکیزن تھی نہیں. they had to leave everything. جو کچھ ہاتھ میں آیا، اور they used to travel at night کہ ایسے وقت میں کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے. تو ہوا یہی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے جتنا بھی ہو سکے معمولی سا سامان انہوں نے جو ہے اس کو لوڈ کیا اور انہوں نے ٹریول کیا مدینہ کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مواخہ کروایا، جو بردرہڈ جو ہے رسول اللہ نے مہاجر کو، یعنی ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کے ساتھ پیش اپ کروایا. ان کے جو مواخہ جو صحابی تھے انصاری، his name is سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ سعد بن ربیعہ. I want you to note it down guys. آپ نوٹ کریں تاکہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بینیفٹ بھی ہو انشاءاللہ. all right. اچھا، سعد بن ربیعہ، وائی آئی ایم آسکنگ یو ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن، کیونکہ بڑا زبردست واقعہ ہوتا ہے اور یہ بڑا معروف اور مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ نے دعوت دی اور جو ہے یعنی یہ جب خطبہ دیا کہ یو آر بردرز اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یو ہیو ٹو کوپریٹ، تو پھر سعد بن ربیعہ آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے پاس، کہتے ہیں کہ آئی ایم ون آف دا ویلدیسٹ پرسن ان مدینہ، کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، اور کہتے ہیں میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس 2 گھر ہیں. I also have 2 wives. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کرٹیس ہو جاؤں. So I ask you، اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں اپنا سب کچھ ہاف میں تقسیم کرتا ہوں. میں ایک باغ آپ کو دے دیتا ہوں، اپنا ایک گھر بھی آپ لے لیں، میری جو ویلتھ ہے اس کو بھی ہم ہاف کرتے ہیں اور ہاف آپ لے لیں، یہاں تک کہ the wives that I have، ان میں سے آپ کو جو پسند ہے میں اس کو ڈیورس دے دوں گا and you can marry her. یعنی اتنا انہوں نے جو ہے جنروسٹی دکھائی. اور دیکھیں انصار is a beautiful title. کبھی آپ نوٹ کریں in Arabic، بلکہ اردو میں بھی ہم اپنا نام رکھتے ہیں نا ناصر. What is the meaning of ناصر؟ The person who helps، جو ہیلپ کرتا ہے، رائٹ؟ اب ناصر کی جو پلورل ہے it is انصار، the helpers. اور آپ دیکھیں آج up to this day and age اور قیامت تک انشاءاللہ ان کا جو ٹائٹل ہے انصار. These people were the helpers of مہاجرون and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑا زبردست واقعہ انشاءاللہ وہ ہم کبھی ٹائم ملے گا تو یاد جو ہے وہ سامنے رکھیں گے کہ جب ابو سفیان اور باقی سارے جو لیڈرز تھے وہ اسلام لے کے آئے تھے تو رسول اللہ نے بنو مستلق تھا غالباً، ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہیں ان لیڈرز کو دیے مکہ والوں کو تاکہ ان کے دل جو ہے جم جائیں اسلام کے اوپر. انصاریوں کو کچھ نہیں ملا، صحابہ اکرام کو. تو پھر بڑا زبردست واقعہ ہوا جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے رسول اللہ نے ایک ٹون میں بات کی کہ میں رسول ہوں، یو ہیو ٹو لسن ٹو می، لیکن میں رسول اللہ نے جیسے وہ مجھے یاد آتا ہے کہ علامہ اقبال کے وہ ہے نا شعر جس میں شکوہ جواب شکوہ، رسول اللہ نے پہلے بتایا کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو می اور یعنی یو ہیو ٹو بی اے مسلم، لیکن پھر رسول اللہ نے کاؤنٹر کویشچن کیا، کہا کہ اے انصاریو تم بھی تو سوال کرو کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی جب ہمارے پاس آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تم لوگ سوال کرو.
تو انصاری صحابہ دے ور کوائٹ, انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ کیا اے میرے صحابہ تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو یہ دنیا کا مال لے کے چلے جائیں اور تم رسول اللہ کے ساتھ جاؤ. تو سب صحابہ کرام جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے کہا تھا رضیت, ہم جو ہے راضی ہو گئے. تو بہرحال دس از the generosity of انصار رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ہوا کیا کہ جب یہ آفر پیش کی سعد بن ربیعہ نے رضی اللہ عنہ, تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بارک اللہ لک فی اہلک, آپ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, آپ کے اہل و عیال میں مزید برکت عطا فرمائے. ہاں, یو ہیو ٹو ٹیل می ون تھنگ, دلنی علی السوق, مجھے ذرا مارکیٹ کی ذرا آپ لوکیشن بتا دیں, یہاں پہ سوق کدھر ہے, مارکیٹ پلیس کدھر ہے. اینڈ ہی واز اے جینیس ماشاء اللہ, یعنی جو when it comes to بزنس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی مہارت دی تھی. تو ہوا کیا کہ جب وہ مارکیٹ پلیس میں جاتے ہیں اور ان کے پاس جو بھی بچا کچھا مال ہوتا ہے اس کو وہ سیل کر کے کرتے کیا ہیں کہ ہی پرچیزڈ بٹر اینڈ بارلے, اس کو مکس اپ کرتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کا جو بھی ایک وہاں پہ ایک ڈشز ہوتی ہیں وہ یعنی شام کو گھر میں ٹریڈ کر کے تھوڑا بہت گھر پہ لے کے آ بھی جاتے ہیں. تو بس یعنی ان کی ٹریڈنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ بھی شروع کر دی, گھوڑے دیے بیچنا شروع کر دیے, خریدنا شروع کر دی. اس کے بعد the saddles of the horses, جو ہارس کے جو پارٹس ہوتے ہیں while riding. تو کرتے ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور ان کے کپڑوں پہ کچھ سپاٹس تھے پرفیوم کے, اور بڑی خوشبو آ رہی تھی ان کے کپڑوں سے. تو رسول اللہ نے کہا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف شرماتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ زوجت امرأة من الانصار, کہ یا رسول اللہ میں نے انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے. تو رسول اللہ بڑے خوش ہوئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہر کے بارے میں پوچھا کہ کیا عبداللہ آپ نے مہر دیا ہے اپنی وائف کو؟ تو انہوں نے کہا وزنی نوات من الذهب, کہ میں نے یعنی گولڈ کا کچھ چھوٹا سا پورشن میں نے مہر بھی دے دیا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, فرمایا بارک اللہ لک, اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں برکت عطا فرمائے. اور پھر ولیمے کے لیے انسٹرکشن دی. تو یہاں سے اسکالرز نے اس حدیث سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ ولیمہ از مینڈیٹری, ولیمہ کرنا چاہیے شادی کے لیے. اور انہوں نے فرمایا اولم ولو بشاتین, کہ ولیمہ کرو چاہے تمہیں ایک چھوٹا سا بچڑا یا کوئی شیپ, اگر تمہیں وہی سلوٹر کرنی پڑے, وہی تمہارے پاس اویلیبل ہو, ٹرائی ٹو ڈو ولیمہ ود دس ایٹ لیسٹ. تو ولیمہ کی یہاں سے ہمیں جو ہے ولیمہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اچھا ہوا کیا کہ جی آہستہ آہستہ وہ ٹریڈ کرتے جا رہے ہیں. ہی از اے بزنس مین, ہی از اے مرچنٹ. ہی بیکیم ون آف دا ریچسٹ صحابی ان مدینہ. اور عبد الرحمن بن عوف خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں, کہتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی کبھار یہ فریز یوز کرتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ایسا ہے کہ وہ پتھر اٹھاتا ہے وہ بھی سونا بن جاتا ہے. دس از دا کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ ہی یوزڈ. کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا تھا وادی سے, مدینہ کی وادی سے, تو وہ بھی سونا بن جاتا تھا میرے لیے. لائک دس از دا کائنڈ آف برکہ ہی ہیڈ ان ہز بزنس. اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی. اینڈ دین غزوہ بدر کمز. غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود نریٹ کرتے ہیں کہ جب ہم جنگ کے لیے تیار ہوئے تو میرے رائٹ لیفٹ دو جوان لڑکے تھے, they were teenagers, معاذ اور معوذ بن افرا. اور یہ دو لڑکے کون ہیں؟ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. تو یہ دو لڑکے تھے. عبد الرحمن بن عوف پہلے ان دونوں کو دیکھ کے نا بڑے سرپرائز ہوئے کہ یہ دو چھوٹے لڑکے کیا کریں گے, these are kids, یہ کیا کر سکتے ہیں. تو ان لڑکوں کا آپ موٹیویشن لیول چیک کریں. کہتے ہیں یا عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون شخص ہے, کون بدبخت ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, جس نے اتنا ٹارچر کیا ہمارے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی انتھوزیازم دیکھ کے نا عبد الرحمن ان کو بتائی دیتے ہیں کہ ہی از دیٹ پرسن. ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا, زم وہ جو ہے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہ نکلے. اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا, انہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا. they killed him. اور جب انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تو وہ دونوں لڑکے سبحان اللہ they came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور دونوں کلیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے. تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ اپنی تلواریں ذرا دکھاؤ مجھے. جب دونوں نے اپنی تلواریں آگے کی تو دونوں کی تلواروں میں خون لگا ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ you both have killed ابو جہل. تو یہ انسیڈنٹ ہوا غزوہ بدر کا جو عبد الرحمن نے نریٹ کیا رضی اللہ عنہ.
ग़ज़वा उहद का मौका आता है और ग़ज़वा उहद में इट वाज टफ फॉर सहाबा, मुसलमानों के लिए एक टफ टाइम था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में आता है कि ही गॉट 20 वूंड्स, उनको 20 ज़ख्म लगे। और एक ज़ख्म तो ऐसे था कि एक जब उनको तीर लगा उनके सीधा आके जॉ में आके, जो कि उनके टीथ को जाके लगा, टूथ को, जिससे जो है जब उन्होंने उस एरो को बाहर निकालने की कोशिश की तो उनका दांत भी टूट गया। तो ये जो है ग़ज़वा उहद में उनके साथ मामला हुआ। और ग़ज़वा उहद में आपको पता है कि सहाबा इकराम सुब्हान अल्लाह, दे गेव देयर लाइव्स। ऐसा भी वक्त था कि सहाबा इकराम के पास कोई वेपन नहीं था, नॉट इवन अ शील्ड, कोई स्पेयर, कोई सोर्ड, कुछ नहीं है। अब देखें जो मुशरिकीन मक्का हैं, दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुआ क्या कि सहाबा इकराम दे यूज देयर ओन बॉडीज एज अ शील्ड, खुद रसूलुल्लाह के सामने आ गए। और ये अमूमन एग्जाम्पल आपको दूंगा कि आपको कभी कभार मूवीज में ये देखने को मिलता है। अस्तगफिरुल्लाह, मूवीज ना देखा करें, ऑलराइट। अच्छा देखिए, मिलता है, लेकिन दैट इज व्हाटएवर हैपनिंग इन द मूवी, दैट इज फेक। अब सहाबा कराम ने अपनी जान की बाजियां लगा दी। और तलहा बिन उबैदुल्लाह के बारे में आता है, उन्होंने भी ऐसे अपनी बॉडी को शील्ड बनाया ताकि रसूलुल्लाह की तरफ कोई एरो ना आए। और वल्लाही एक इतना जबरदस्त वाकया, एक सहाबी, उनका नाम मैं जो है भूल रहा हूं। इमेजिन द सीन कि एक बंदे ने मुशरिकीन मक्का में से एक बंदे ने अपना स्पेयर जो है फेंका, और अब ये सहाबी देख रहे हैं कि स्पेयर उड़ता हुआ रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है। उन सहाबी ने रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी ही सेड लाउडली, या रसूलुल्लाह, आपके लिए कुछ भी कर लूंगा मैं। और ये कहते हुए रसूलुल्लाह के आगे आगे, एंड ही डाइड एज अ मार्टर। यानी रसूलुल्लाह को देखते हैं और फिर अपनी जान की जो है उन्होंने जो है परवाह ना करते हुए उन्होंने जो है अपनी जो है जान, ही डाइड एज अ मार्टर। तो बहरहाल तलहा बिन उबैदुल्लाह के बारे में आता है कि ग़ज़वा उहद में उन्होंने रसूलुल्लाह को इस अंदाज में प्रोटेक्ट किया कि बाकी सारी उनकी जो ज़िंदगी थी, हिज हैंड वॉज पैरालाइज्ड, वो अपने एक हाथ को यूज़ नहीं कर पाए। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता है कि उनको भी यानी इतनी चोटें लगी थी कि ही यूज्ड टू लिम्प, यानी वो सही तरह चल भी नहीं पाते थे उसके बाद। तो ये कुर्बानियां थी सहाबा इकराम की, और अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ ये मामला हुआ ग़ज़वा उहद में। कुछ उनके फ़ज़ाइल के बारे में बात करते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को एक्सपीडिशन की तरफ भेजना चाहा, और फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि माल खर्च करो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं और 2000 दरम रसूलुल्लाह के सामने रख देते हैं। तो रसूलुल्लाह पूछते हैं कि अब्दुर्रहमान, घर में क्या छोड़ के आए हो? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, जितनी अमाउंट मैंने आपको दी है उसके इक्वल मैंने अपने घर में छोड़ा है। लाइक व्हाट इट मीन्स इज कि उन्होंने अपनी आधी वेल्थ जो है अल्लाह के दीन पर खर्च कर दी, विच इज अ ह्यूज थिंग, यानी बहुत बड़ी बात है। तो ये उनका मामला था व्हेन इट कम्स टू चैरिटी। और ग़ज़वा तबूक के बारे में आपको पता है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है सदका खैरात किया था। उन्होंने 900 ऊँट दिए और फिर 100 घोड़े भी दिए। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जिन सहाबी का नंबर आता है, ही इज़ अब्दुर्रहमान बिन औफ। उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर जो है ही गिव चैरिटी इन द कॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छा, 5th ईयर आफ्टर हिजरा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए, तो उसके 5वें साल हुआ क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक्सपीडिशन तैयार की। और दौमत जंदल एक जगह है, और वहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन औफ को ही मेड हिम द कमांडर, और 300 सहाबा और दिए कि आप इनके साथ जाके वहाँ पे जाएं। और इब्न सअद अपनी तबक़ात अल कुबरा में मेंशन करते हैं कि उस मौके पे रसूलुल्लाह ने खुद आते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, और जो टर्बन पहनी होती है रसूलुल्लाह ने, इट वाज अ ब्लैक टर्बन, वो खुद उसको उतारते हैं और फिर खुद आगे बढ़कर अब्दुर्रहमान बिन औफ को खुद वो टर्बन पहनाते हैं। और जब वो टर्बन पहनाते हैं और खुद फिर जो है उनको एडवाइस भी देते हैं, दुआ भी देते हैं कि ए अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना। और कुछ एडवाइसेस देने के बाद एक और एडवाइस ये भी देते हैं कि अगर तुम वहां पे जाके जीत जाओगे, अगर जो भी मामला हो, या वो सरेंडर कर लें या तुम वहां जाके गलबा पालो, तो जो वहां का चीफ है उसकी बेटी से तुमने शादी कर लेनी है।
اور اس میں بھی حکمت یہ ہے, وزڈم یہ ہے, کچھ لوگوں کو نا یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وائی ڈڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میریڈ سو مینی وومن, اتنی عورتوں کے ساتھ شادی کیوں کی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دا بگر پرپز واز کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ٹسل ہوتی فار ایگزامپل مسلمانوں کی, جب ان کی یعنی کسی بھی ان کے ریلیٹیو یا جو ان کی جو عورت ہے ان سے شادی اگر کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دا ہول ٹرائب وہ پھر سافٹ کارنر رکھتا رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے. تو دس واز دا مین پرپز. تو یہاں پر بھی یہی پرپز تھا. رسول اللہ نے کہا کہ وہاں جا کے جو ہے ان کی جو چیف کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ شادی کر لینا تاکہ جو ہے ہمارے ان کے ساتھ ٹرمز اچھے ہو جائیں. تو ایسا ہی ہوا, اور رسول اللہ نے جب ان کو بھیجنا چاہا تو ان کو دعائیں بھی دی. تو ہوا یہی کہ عبد الرحمن بن عوف 3 دن وہاں کا محاصرہ کرتے ہیں, اینڈ ایونچولی دے گیو اپ, اور پھر جو ہے وہ شادی بھی کر لیتے ہیں. اور شادی کرنے کے بعد جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹا عطا کرتے ہیں, ہز نیم از ابو سلمہ, ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف, اور یہ تابعی ہیں, اور چوٹی کے 7 فقہاء کے بارے میں آتا ہے جو تابعین کی ایک لسٹ ہے, تو ان میں ان کا بھی نام آتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. اچھا ہوا کیا کہ ایک دفعہ تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے خالد بن ولید کی اور عبد الرحمن بن عوف کی, تھوڑی سی آپ یہ کہہ لیں کہ ہیٹ کنورزیشن ہو جاتی ہے, ہیٹڈ کنورزیشن. تو ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کی کنورزیشن کو سن رہے ہوتے ہیں, اور مشہور حدیثوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, کہ میرے صحابہ کو کرس مت کرو, میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو, بھلا تو نہیں برا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا. اور پھر رسول اللہ بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو, ان کو برا مت کہو, اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے, اور میرے صحابہ نے if they had the handful of grain in them in their hand, ایک یعنی 2 ہاتھ یا 1 ہاتھ کا کچھ حصہ اگر وہ چیریٹی کریں, if you do the comparison, تو ان کا یہ handful of grain given in the charity, یہ پلڑا اس کا بھاری ہوگا. یعنی تم ان کے قدر و منزلت کو پہنچ ہی نہیں سکتے صحابہ اکرام کے اجر کو. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی صحابہ اکرام کے حوالے سے. 18th after ہجرہ, جب عمر بن خطاب ہی واز دی خلیفہ, ہوا کیا کہ طاعون امواس مشہور پلیگ ہے جو کہ شام ان شام there was a plague. تو ہوا کیا کہ بہت سارے صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے اس طاعون میں. تو عمر بن خطاب انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ وہ صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر, ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کے ساتھ مل کر جو ہے they will go forth, اور وہ رومنس کے ساتھ جا کے جو ہے جہاد کریں گے. لیکن جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہاں پہ اٹس اے پلیگ بریک آؤٹ, تو عمر بن خطاب شورا اپوائنٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ what should we do, ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ یہی کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, اگر ہم وہاں زیادہ شام کی طرف چلے گئے اور اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر who will protect مدینہ, مکہ اور اسلام کو جو ہے کون آگے لے کے جائے گا. تو سب یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وی شوڈ گو بیک ٹو مدینہ. تو عمر بن خطاب جب واپس جانے لگتے ہیں تو ابو عبیدہ بن الجراح ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ, کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدر سے جا رہے ہیں, دور جا رہے ہیں. اور عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی قدر کی طرف ہی جا رہے ہیں. یہ بھی اٹ از آلسو ڈکریڈ کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور اگلے ہی دن عبد الرحمن بن عوف وہ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا امیر المؤمنین, میرے پاس ایک حدیث آئی ہے, شاید وہ آپ تک نہ پہنچی ہو, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی ایریے میں طاعون آ جائے, کوئی پلیگ آ جائے, تو اگر آپ اس ایریے کے اندر ہیں تو اس ایریے کو چھوڑ کے مت جائیں. یو ہیو ٹو اسٹے ان دیٹ ایریا. اور اگر آپ اس ایریے سے باہر ہیں تو اس ایریے کے اندر مت جائیں.
اور یہ دیکھیں بڑی اٹس اے پروفیٹک نریشن، سبحان اللہ. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے دے ٹاک اباؤٹ کوارنٹین، اور جو اندر ہیں وہ اندر ہی رہیں اور باہر جو ہے وہ نہ جائیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن تھی اور یہ حدیث تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے خلافت کے دور میں ہی جو امہات المؤمنین تھی وہ کافی عرصے سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ وی وانٹ ٹو پرفارم حج، ہم نے حج کرنا ہے. تو عمر بن خطاب ہی واز ریلکٹنٹ ان دا بگننگ. تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کو ایک اچھے طریقے سے ان اے ڈیسنٹ مینر، اور پورے جو ہے یعنی جو امہات المؤمنین ہیں ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن دی جاتی تھی when it comes to حجاب، یعنی کورنگ کی اگر بات کی جائے. تو عمر بن خطاب نے ایونچولی ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے دس از دا ٹائم کہ امہات المؤمنین ان کو حج کی طرف جانا چاہیے. تو عمر بن خطاب نے 2 صحابہ کا انتخاب کیا، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف. دیز ور دا 2 صحاباز جنہوں نے they were the caretakers basically of امہات المؤمنین، اور ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ سپرویژن میں وہ کیراوین گیا امہات المؤمنین کا، اینڈ they performed حج. عبد الرحمن بن عوف ان کے آنر کے بارے میں آتا ہے، ابن سعد اپنے طبقات الکبریٰ میں ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا دی. عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے بیٹھی ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جو میرے جانے کے بعد امہات المؤمنین the mothers of the believers جو ان کا خیال رکھے گا وہ صادق ہے، and he is among the righteous، وہ نیک اور صالح شخص ہوگا. تو عبد الرحمن بن عوف when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم passed away، عبد الرحمن he used to give gifts a lot، یعنی امہات المؤمنین کی طرف جو ہے وہ گفٹس بھیجا کرتے تھے. اور یہاں تک بھی ہمیں جو ہے نریشن ملتی ہے کہ بیفور عبد الرحمن بن عوف ڈائیڈ انہوں نے 400 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو جو ہے ایک ایک کر کے انہوں نے جو ہے گفٹ کیا. تو یہ ان کا جو ہے اعزاز تھا. he used to honor the prophet's wives رضی اللہ عنہم اجمعین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو ایک بڑی کمال کی دعا دی. ایک دفعہ بڑے اچھے موڈ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت میں سلسبیل جو چشمہ ہے وہاں سے پانی پینے کی توفیق ملے. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا بھی تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ان کو گفٹس ریسیو وہ کرتی تھی اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کی طرف سے آئے ہیں رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بھی یہی دعا ریپیٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ یا عبد الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے سلسبیل سے پانی پینے کی. ایک بڑا ہمیں امیزنگ واقعہ ملتا ہے ان کی زندگی کا. جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو ہوا کیا کہ جنگ تو ہوئی نہیں، مسلمز کیمپ فار 30 days، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور ویٹ کرتے رہے. تو ہوا کیا کہ ایک رات جب رات گزر گئی، فجر کا ٹائم آ گیا، تو صحابہ کرام سارے ریڈی ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، اور ابھی پاسبل تھا کہ ابھی سورج نکل آئے گا اور جو ہے وقت ہمارا ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام یہ سوچنے لگ گئے. تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو، عبد الرحمن آپ جو ہے نماز لیڈ کریں فجر کی. تو ٹائم چونکہ کم تھا تو عبد الرحمن بن عوف وہ جو ہے نماز پڑھانے لگ گئے فجر کی. تو ہوا کیا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسول اللہ آئے اور ان کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ تھے رضی اللہ عنہ. آتے ہیں اور مغیرہ بن شعبہ نے رسول اللہ کی سٹاف پکڑی ہوئی ہے اور پانی پکڑا ہوا ہے. آتے ہیں اور مغیرہ بن شعبہ he was about to hold عبد الرحمن کو ان کو پیچھے لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نماز کے لیے he would lead the prayer، لیکن رسول اللہ روک دیتے ہیں ان کو کہ ایسا نہ کرو. تو رسول اللہ پچھلی صف میں جا کے، اندھیرا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا صحابہ اکرام کو، اور سردی بھی ہوتی ہے. تو رسول اللہ دوسری رکعت تک پہنچتے ہیں اور وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہی عبد الرحمن بن عوف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور جب انہوں نے لیفٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ہی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ دیکھتے ہیں اور بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میں نے کیا کیا ہے. اور صحابہ کرام کو بھی جب پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ آواز دینے لگ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوگی، ہم نے یہ کیا جو ہے غلطی کر لی ہے.
تو دے آر ویٹنگ. تو رسول اللہ جب نماز اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں, تو رسول اللہ کہتے ہیں نو پرابلم, ایوری تھنگ از گڈ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں اس نریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ہی لیڈ دا پریئر, اور رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی, اینڈ وچ از این آنر. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بیفور رسول اللہ پاسڈ اوے کچھ دن تھے, 3-4 دن. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یعنی بیٹھ کر رسول اللہ نے نماز پڑھی, اور کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ رسول اللہ نے ہی نماز لیڈ کی. بہرحال اس میں اختلاف ہے, لیکن جو یہ نریشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس میں اسکالرس کا اختلاف نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز لیڈ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریڈ بیہائنڈ عبد الرحمن بن عوف. آل رائٹ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ when he died as a martyr, ہوا کیا کہ 6 صحابہ کا ایک جو ہے ایک گروپ اسائن کیا گیا, شورا بنی کہ اب کون یعنی خلیفہ بنے گا. تو 6 صحابہ تھے, they were all from عشرہ مبشرہ, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ, زبیر اور سعد بن ابی وقاص. تو یہ جو ممبرس تھے یہ اپوائنٹ کیے گئے تھے عمر بن خطاب کی طرف سے کہ آپ جو 6 صحابہ ہو آپس میں مشورہ کر لو, تو جو بھی ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کرے گا, the others should have no problem in making him the خلیفہ. تو ہوا کیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس موقع پہ he was the one who did all the managerial work, اور انہوں نے بڑا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کروشل رول پلے کیا. ہوا کیا کہ جب 6 صحابہ آپس میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں we are 6 people, ایک کام کرتے ہیں کہ 3 بندے یعنی باقی 3 بندوں کو اپوائنٹ کر دیں, لائک وہ ان کو اپوائنٹ کر کے وہ چلے جائیں واپس. اینڈ اٹ واز ویری ایزی فار دی ادر صحابہ. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام they didn't want وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سربراہ بنے اور ہم یعنی حکومت ہمارے جو ہے ہمارے انڈر آئے. تو ہوا کیا کہ جیسے ہی عبد الرحمن بن عوف نے یہ اسٹیٹمنٹ کہی, طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں عثمان بن عفان کو نومینیٹ کروں, کہ he will act on my behalf, جو وہ کہیں گے I have no problem. تو طلحہ بن عبید اللہ وہ یعنی باہر چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد زبیر بن عوام وہ کہتے ہیں کہ میں نومینیٹ کرتا ہوں علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ, اور پھر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں آپ کو عبد الرحمن بن عوف آپ کو نومینیٹ کرتا ہوں. تو 3 صحابہ ایک دم باہر چلے گئے, اب 3 صحابہ باقی رہ گئے, عثمان, علی اور عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف کرتے کیا ہیں کہ اب عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیں let me just do the working, میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں, ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, پھر میں ان سے بات چیت کر کے اپنا فائنل ورڈکٹ دے دوں کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو خلیفہ ہونا چاہیے. عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ جس کو بھی نومینیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ ہم اس کو یعنی آپ کی ڈیسیجن کو مان لیں گے. آفٹر دیٹ فار 3 days عبد الرحمن بن عوف he did not sleep, یعنی انہوں نے پھر گلی گلی گئے, مدینہ کے جو بزرگ تھے, بچے تھے, یہاں تک کہ the women of مدینہ سب سے پوچھا کہ کون زیادہ حقدار ہے خلیفہ جو ہے خلیفہ بننے کا. تو ہوا کیا کہ آفٹر 3 days عبد الرحمن بن عوف پھر میٹنگ جو ہے کال کرتے ہیں. عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما دونوں بیٹھے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو ایڈریس کرتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان عثمان بن عفان کی طرف ہے. تو جیسے انہوں نے کہا تو علی بن ابی طالب ہی واز دا فرسٹ ون ٹو سبمٹ, کہتے ہیں کہ آئی ہیو نو پرابلم, کہ اگر عثمان بن عفان خلیفہ بنتے ہیں, اور پھر عثمان بن عفان ایونچولی ہی بیکیم دا خلیفہ. تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہی پلیڈ دا وائٹل رول جب جو ہے عمر بن خطاب کے بعد خلیفہ اپوائنٹ کرنے کے لیے. کچھ انسیڈنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پروفاؤنڈ انسیڈنٹس. ڈسپائٹ بینگ رچ, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا, اور یہ نریشن نا بخاری میں ہے, صحیح البخاری میں,
اور اس کے راوی ہیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن کے بیٹے ہیں ابراہیم. اب وہ نریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اوتی بطعام وکان صائما، کہ ہوا کیا کہ ایک دن مائی فادر عبد الرحمن بن عوف، شام کا وقت تھا، روزہ کھولنے کا ٹائم قریب ہے، تو ان کے سامنے نا کھانا لے کے لوگ آئے. Now he is about to break his fast. ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اپنے سامنے کھانا دے کے کیا کہتے ہیں، فقال قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی. ان کو یاد آ جاتے ہیں، ہی ریکولڈ، کہتے ہیں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، وهو خیر منی، اور وہ مجھ سے اچھے تھے، وہ مجھ سے نیک اعمال میں، اچھائیوں میں وہ مجھ سے بہت آگے تھے. کفن فی بردہ، اور ان کو کفنایا گیا صرف ایک کپڑے میں، یعنی اگر ان کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں نظر آتے، اور اگر پاؤں کو کور کیا جاتا تو چہرہ سامنے نظر آتا. اور پھر کہتے ہیں وقتل حمزہ وهو خیر منی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں، اور وہ مجھ سے بہتر تھے. اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو کھول دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مہاجرین جب اسلام کی بات کریں، bread, butter, these things were luxuries back then. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آج تو سبحان اللہ it's very common for us. I know some brothers رات کو بڑا they have the impulsive behavior. رات کو جب فریج خالی ہو یا کبھی کریونگ ہو کھانے کی تو آرڈر کرتے ہیں آن لائن، رائٹ؟ اور پھر جو ہے رات اچھی طریقے سے گزر جاتی ہے. we have this impulsive behavior، جو ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، and we don't appreciate that. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ 2 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، کچھ پکا ہوا کھانا نہیں پکتا تھا. اور کس پہ گزارا کیا جاتا تھا؟ اسودان، واٹر اینڈ ڈیٹس، دیٹس اٹ. اور زبیر بن عوام نے جب یہ سنا، آپ امیجن کریں، زبیر بن عوام سنتے ہیں یا رسول اللہ what do we have، ہمارے پاس تو صرف اسودان ہے، یہ پانی ہے اور کھجوریں ہیں، یعنی میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. یا رسول اللہ کہ ہم سے اسودان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، پانی اور کھجور کے بارے میں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں زبیر، تم سے پانی اور کھجور کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور عبد الرحمن بن عوف اب یہ سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر یہ بھی وقت گزرا تھا کہ مصعب بن عمیر کے پاس صحیح طرح کفن جو ہے ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے پاس بھی کفن اویلیبل نہیں تھا، اور ہمارے لیے تو یہ دنیا کھول کر سامنے آ گئی ہے، اب ہمارے پاس مال ہی مال ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِلَتْ لَنَا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ہی دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ساری جو بلیسنگز ہیں ہمیں یہاں پر ہی اس کا بدلہ مل جائے، اور ہم جب اگلے جہاں میں جائیں تو ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو. تو یہ جب انہوں نے کہا ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، تو یہ سوچتے سوچتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور وہ اٹھ کر چلے گئے. تو دس واز دی ہمبل نیچر آف عبد الرحمن بن عوف. اور اسی حوالے سے ایک اور نریشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حمران رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہوا تو عبد الرحمن بن عوف ہوگا. اور جب حمران یہ بات سنتے ہیں بھاگے بھاگے آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی طرف رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت مسجد نبوی میں ہوتے ہیں. جب یہ بات سنتے ہیں حمران سے، بلکہ یعنی سننے سے پہلے حمران کہتے ہیں کہ I want to share a good news with you عبد الرحمن، میں آپ سے جو ہے ایک کمال کی نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وما ذاک، کیا نیوز ہے؟
تو پھر انہوں نے شیئر کیا کہ عثمان بن عفان کہتے ہیں امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہوا تو کون ہوگا؟ عبد الرحمن بن عوف ہوگا۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا جو ہے ہی آسکڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو یہ بات سچ کہہ رہا ہے یہ شخص، تو آپ مجھے عثمان سے پہلے لے جائیں، اپنی طرف بلا لیں۔ یعنی ان کو اتھارٹی اور he did not like this جو پمپس نیچر جو ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کے سامنے آنا اور حکومت اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں میں رکھ کے جو ہے اپنی حکومت چلانا۔ تو ہوا یہی کہ کچھ ہی دنوں بعد عبد الرحمن بن عوف ہی passed away، وہ فوت ہو گئے تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا دور تھا اسی میں عبد الرحمن بن عوف ہی passed away۔ اور ان کی جب ایسٹس کی بات کی جائے، when he died he had 1000 camels، 1000 اونٹ تھے ان کے پاس۔ اور آج جب بھی ہم کچھ نریشن سنتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے 900 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، انہوں نے جو ہے چیریٹی کی، تو we don't appreciate that۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی گھرانے میں ایک اونٹ ہوتا تو وہ اپر کلاس فیملی کہلائی جاتی تھی۔ اونٹ کا ہونا، یہ جو سواری ہے، یہ بڑی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو he had 1000 camels with him، اور ان کے پاس شیپس تھی، بکریاں وغیرہ، and he had 4 wives، اور جو حصہ ملا یعنی ان کی عبد الرحمن بن عوف کی وائفز کو، that was 80,000 dirhams each۔ ہر وائف کو جو ہے 80,000 درہم ملے اس زمانے کے۔ اور انہوں نے وصیت کی تھی، کہا کہ میرے جانے کے بعد 400 گولڈ کوئنز، یہ 400 دینار، یہ امہات المؤمنین کو میری طرف سے گفٹ ہے۔ اور انہوں نے پھر جو بدری صحابہ تھے اور باقی صحابہ کو بھی، ان کو بھی جو ہے بہت سارا مال گفٹ کیا۔ تو یہ ان کے ایسٹس تھے۔ اینڈ he died approximately at the age of 75، and he died in مدینہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ فوت ہوئے۔ and عثمان رضی اللہ عنہ he led the جنازہ of عبد الرحمن بن عوف۔ اور سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی میت کو لے کے جایا جا رہا تھا، تو سعد بن ابی وقاص he was at the front، اور انہوں نے جو ہے جو آگے کے 2 پائے تھے خود پکڑے ہوئے تھے، اور یہ بھی ان کے لیے آنر کی بات تھی۔ and he is having grave in بقیع in مدینہ۔ اور بس انشاءاللہ 1-2 اور باتیں شیئر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ we'll try to wind up۔ ایک حدیث probably آپ لوگوں نے سنی ہو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، he was scrolling while going towards paradise۔ آپ نے یہ سنی ہے حدیث؟ اچھا، guess what، this is a منکر حدیث، یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ کہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے اس حدیث میں، یعنی منکر حدیث ہے، کہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے اتنا مشکل ٹیسٹ تھا کہ he was crawling، ان کے لیے ٹیسٹ بہت مشکل تھا۔ تو بہرحال ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب موضوعات جو فیبریکیٹڈ احادیث ہیں ان میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دس حدیث از آلسو فیبریکیٹڈ، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے کہ المال والبنون فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے اور آپ اس نعمت کا اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیٹس سے یو ٹاک اباؤٹ ویلتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اور آپ مال رات دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو اسکالرز کہتے ہیں وہ جو نعمت ہے آپ کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ پھر زحمت نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں وہ آپ کو جو ہے وہ نعمت لے کے جائے گی۔ اور اسی طرح جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جو مال تھا، اٹ ریلی ہیلپڈ ہم ان اٹیننگ پیراڈائز، جو جنت کے جو ہے درجات ہیں ان میں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کو سپورٹ ملی، اور جو ہے عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے وہ کھلائے بھی جاتے ہیں۔ اور فائنلی انشاءاللہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف ایک حدیث ہیں، اس کے راوی ہیں، وہ نریٹ کرتے ہیں، اینڈ دس ول بی دی فائنل حدیث انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ
کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت بعلها، 4 چیزوں کے نام لیے رسول اللہ نے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی 5 وقت کی نمازیں انٹیکٹ کر لے، صحیح طریقے سے پڑھ لے، روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی فرما بردار بن جائے، تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت یہ 4 کام کر لیتی ہے تو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے انٹر فرام دس سائڈ، کہ وہ یعنی جتنے بھی 8 دروازے ہیں جنت کے، وہاں سے اس کو پکارا جائے گا۔ تو وی ٹاک اباؤٹ وومنز رائٹس اور وومن ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں پہ ہمارا دین ہمارا دین ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا، ایکویٹی کی بات کرتا ہے۔ جو جس جینڈر کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے اس کے اوپر برڈن ڈالا گیا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد کی طرف جاتے ہیں، جہاد پر جاتے ہیں، یہ تو جہاد تو آپ سمجھ لیں کہ سب سے بہترین عمل ہے when it comes to اسلام، اگر نیکی کی بات کی جائے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ افضل جہاد، بہترین جہاد عورت کے لیے کیا ہے؟ حج مبرور۔ جو اچھے طریقے سے اگر عورت حج کر لے، جو بھی مناسک ہیں حج کے ان کو صحیح طرح پرفارم کرتی ہے، تو اس کو ثواب جہاد کے برابر ہی ملے گا۔ یو سی دی ایکویٹی ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ 4 کام اگر اپیرنٹلی دیکھے جائیں اتنے مشکل نہیں ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنی نماز کی حفاظت کرتی ہے، اپنے روزے ٹھیک جو ہے رکھتی ہے، روزوں کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو اس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا جنت میں جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔